اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبنا. درود پڑھ دیجئے گا محمد و آل محمد. الحمدللہ یہاں پر زائرین کرام بھی تشریف فرما ہے، علماء کرام بھی تشریف رکھتے ہیں، اور اسی طریقے سے مومنین اور فضلاء کرام بھی یہاں پر موجود ہیں. اور ایک خطیب کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے کہ مختلف انوار مختلف اصناف سے آئے ہوئے افراد کے سامنے ایسی گفتگو کریں کہ جس سے خود خطیب بھی فیض یاب ہو سکے اور سننے والے بھی فیض یاب ہو سکے. لیکن ہماری کوشش ہوگی کہ پلے پلے چل کر اور آہستہ آہستہ بڑھ کر شہزادی کی سیرت اور شہزادی کے اوپر ڈھائے جانے والے مسائل کے اوپر ہم گفتگو کریں. ابتدا میں جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا سورہ نساء کی آیت ہے، اور ارشاد ہوتا ہے کہ للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبنا. اتنا خوبصورت ہے دین اسلام، اور دین اسلام کی روشنی اتنی عام ہے کہ مشرق سے لے کر مغرب تک ہر عقل رکھنے والا شخص یہ تائید کرے گا کہ جو قرآن نے فیصلہ کیا ہے وہی سچا فیصلہ. یہودی شاید آ کر یہ کہیں گے کہ ہم ممتاز ہیں، ہم بافضیلت ہیں، ہم ہر ایک پر برتری رکھتے ہیں. شاید ہو سکتا ہے کہ کوئی عیسائی کہے کہ نہیں ہماری برتری ہے سبھی کے اوپر، اور شاید ہو سکتا ہے کہ کوئی نادان مسلمان بھی یہ سمجھ بیٹھا ہو کہ نہیں ہم برتری رکھتے ہیں ہر شخص کے اوپر. تو یاد رکھیے گا کہ قرآن کریم کا حکم یہ ہے کہ برتری صرف اتنی ہے کہ جتنی تم نے دنیا میں آ کر کمائی ہے. اور یہ بہت اہم جملہ ہے. اس جملے کا مطلب کیا ہے؟ اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی گھر کے اندر کوئی یہودی پیدا ہوا ہے تو اس وقت تک اس کی کوئی غلطی نہیں ہے جب تک کہ پیدا وہ یہودی ہوا ہے. توجہ رکھیے گا. اگر کوئی کسی گھر کے اندر عیسائی پیدا ہوا ہے تو اس وقت تک اس کی کوئی غلطی نہیں ہے جب تک وہ عیسائی پیدا ہوا ہے. اور اگر کوئی مسلمان کسی گھر کے اندر مسلمان پیدا ہوا ہے تو اس وقت تک اس کی کوئی فضیلت نہیں ہے کہ وہ مسلمان پیدا ہوا ہے. فضیلت اس وقت بنے گی کہ جب مسلمان پیدا ہونے کے بعد اسے موت آئے تو اسلام ہی پر آئے. اگر کسی گھر کے اندر یہودی بچہ پیدا ہوا ہے تو یہودی بچہ پیدا ہونا اس کا کوئی قصور نہیں ہے، بلکہ اگر یہ یہودی آگے بڑھنے کے بعد سمجھ جاتا ہے کہ حق کہاں پر ہے، سچ کہاں پر ہے، راہ راست کیا ہے، اور یہ بچہ آگے بڑھتے بڑھتے یہودی سے آہستہ ایمان کی منزل میں داخل ہو جاتا ہے، عمل صالح کی منزل میں داخل ہو جاتا ہے، تو مجھے کہنے دیجئے روایات کی روشنی کے اندر کہ وہ شخص جو بچپن ہی سے مسلمان ہوا ہے اور مسلمان مرا ہے اس سے کئی گنا زیادہ بافضیلت وہ یہودی ہے جو پیدا یہودی ہوا تھا مرا تو مسلمان مرا. اور قرآن کا یہ فیصلہ ہے للرجال نصیب مما اکتسبوا، مردوں کے لیے اتنا ہی نصیب ہے جتنا انہوں نے دنیا میں آ کر کمایا ہے. جتنا لے کر پیدا ہوئے تھے وہ ان کا نصیب نہیں ہے. توجہ رکھیے گا. جو لے کر پیدا ہوئے تھے وہ نصیب نہیں ہے، وہ تو پروردگار نے نعمتیں دے دی ہیں. نعمتوں کے بعد جو آزمائش کا سلسلہ ہے، امتحانات کا سلسلہ ہے، اگر اس کے اندر وہ کامیابی حاصل کر لیتا ہے تو یہ کامیابی اس کا نصیب. بہت شکریہ. اور پھر قرآن مجید یہاں پر آگر رکتا نہیں ہے. توجہ رکھیے گا. قرآن مجید یہاں پر آگر رکتا نہیں ہے. آگے ارشاد ہوتا ہے للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبنا. ہم مردوں کے لیے یہی کہتے ہیں کہ جتنا انہوں نے آ کر دنیا میں کمایا ہے وہ ان کا نصیب ہے، اور عورتوں کے لیے بھی ہم یہی کہتے ہیں کہ جتنا انہوں نے دنیا میں آ کر کمایا ہے وہ ان کا نصیب ہے. بات پہنچ رہی ہے. اسلام کی نگاہ میں کوئی تفریق نہیں ہے.
اگر مرد عمل صالح کرنے والا ہے تو پروردگار کے نزدیک مقرب ہے، اور اگر عورت عمل صالح کرنے والی ہے تو پروردگار کے نزدیک مقرب ہے۔ اسی لیے تو نبی اکرم نے صرف یہ نہیں فرمایا تھا کہ جنت میں جتنے مرد جائیں گے ان کے سردار حسن و حسین ہوں گے، بلکہ یہ بھی فرمایا تھا جنت میں جتنی خواتین جائیں گی ان کے سردار حضرت فاطمہ زہرا سلام۔ تو سرداری صرف مردوں کو نصیب نہیں ہوئی ہے، سرداری خواتین کو نصیب ہوئی ہے۔ اور محسوس کیجئے گا کہ یہ قرآن مجید کی جو آیتیں ہیں کہ اس معاشرے کے اندر نازل ہو رہی ہیں۔ لیکن آج تو دنیا ترقی کر گئی اور آج ہیومن رائٹس کے نام پر بہت سارے مسائل پیدا ہوئے ہیں، لیکن کم از کم یہاں تو دنیا پہنچ گئی ہے کہ جو مردوں کے حقوق ہوتے ہیں وہی عورتوں کے حقوق بھی ہوتے ہیں۔ البتہ نعروں سے بڑے غلط فائدے بھی اٹھائے گئے ہیں۔ یہ ہیومن رائٹس کے ہی نعروں سے اور عورتوں کے حقوق کے نعروں سے پردہ عورت کا چھین لیا گیا، آزادی کے نعروں سے بندگی پروردگار سے ہم سب کو دور کر دیا گیا ہے۔ یہ نعرے کبھی کبھار انسان غلط راستے کی طرف لے جاتے ہیں، لیکن قرآن مجید نے جب یہ نعرہ بلند کیا اور آواز بلند کی تو معاشرہ کیا ہے ذرا محسوس کیجئے گا۔ معاشرہ وہ معاشرہ ہے کہ روایت کہتی ہے، ابی حمزہ یہ خود بیان کرتا ہے، ایک صحابی بیان کرتا ہے کہ جب ہماری ازواج ولادت کے مرحلے تک پہنچ جاتی تھی اور ابھی بچہ پیدا ہونے والا ہوتا تھا تو سامنے قبر کھودتے تھے اور قبر تیار ہوتی تھی۔ بچے کی ولادت کے بعد اگر بچہ بیٹا ہوتا تھا تو اسے وہیں سے اپنی آغوش میں لے لیتے تھے، اور اگر بیٹی ہوتی تھی تو سپردے لے لیتے تھے۔ یہ حالت ہے عربوں کی۔ اور دیکھیں عربوں کے اندر بھی یہ جو کیفیت ہے نا، اس کو نام کیا دیا گیا ہے؟ آج ہم کہتے ہیں کہ کتنا بڑا ظلم ڈھاتے تھے، بچوں کے اوپر کتنے مظالم ڈھاتے تھے، آج ہم یہ نعرہ بلند کرتے ہیں، لیکن اس زمانے میں اس کام کو عرب شجاعت سمجھتا تھا۔ یہ میری بہادری ہے، یہ میری غیرت ہے کہ میں بچی پیدا ہوتے ہی زندہ درگور کر سکتا ہوں، یہ میری طاقت ہے، یہ میری شجاعت ہے۔ تو کبھی کبھار انسان غلط لفظوں سے، غلط نعروں سے غلط راستے کی طرف بھی چلا جاتا ہے۔ اس لیے مفہوم واضح ہونا چاہیے ہمارے سامنے، شجاعت کا مفہوم کیا ہے، صبر کا مفہوم کیا ہے، عبادت اور بندگی کا مفہوم کیا ہے، یہ مفاہیم ہمارے سامنے واضح ہونے چاہیے۔ اور کئی سارے آپ نے واقعات یقیناً سنے ہوں گے کہ ایک ایسا شخص بھی ہے جو آ کر کہتا ہے یا رسول اللہ میں آپ کے سامنے اپنی بیٹیوں کی داستان بیان کروں تو پروردگار نے مجھے ایک کے بعد دوسری، دوسرے کے بعد تیسری، تیسری کے بعد چوتھی، چوتھی کے بعد پانچویں، پانچویں کا چھٹی، چھٹی کے بعد ساتویں بیٹیاں دی، اور ساتوں کی ساتوں بیٹیوں کو میں نے زندہ درگور کر دیا۔ اگر بیٹی مر بھی جائے تو دفنانا مشکل ہوتا ہے انسان کے لیے، زندہ حالت میں اپنی بیٹیوں کو اس طرح سے درگور کیا۔ اور کہتا ہے جو آخری بیٹی تھی نا، جب میں اس کو درگور کر رہا تھا تو وہ بڑی ہو چکی تھی، اور میں اس کے ساتھ جب کھدائی کر رہا تھا اور قبر تیار کر رہا تھا تو بیٹی میرے ساتھ آ گئی، کہنے لگی بابا آپ پیچھے ہو جائیے میں کام کروں گی، اور وہ خود مٹی کو ہٹا رہی تھی، مٹی کو دور کرتے جا رہی تھی۔ اور دیکھیں شجاعت کا کیسا مفہوم ہے، سنگ دلی اگر اس چیز کے اندر آ جائے تو یہی انسان کو کفر اور حرام تک پہنچا دیتی ہے، لیکن اگر یہی طاقت اور یہی شجاعت بڑے بڑے کافروں کے مقابلے میں آ جائے تو انسان کو حیدر کرار بنا دیتا ہے۔ کتنا تفریق ہے، دونوں اپنے آپ کو شجاع سمجھ رہے ہوتے ہیں، لیکن شجاعت کا استعمال کہاں کرنا ہے؟ بیٹی ساتھ دے رہی تھی بابا کا، اور کھودتے کھودتے جب پوری قبر تیار ہو گئی تو پھر اب وہ بیان کرنے والا اس طرح سے بیان کر رہا ہے، کہتا ہے کہ جب میں نے اپنی بیٹی کو اس قبر کے اندر لٹایا تو بیٹی خوشی خوشی لیٹ گئی، میں نے مٹی اس کے اوپر ڈالی تو کہا بابا اور مٹی ڈالی ہے، کھیل رہی ہے بچی، اور مٹی ڈالی ہے، اور مٹی ڈالی ہے، لیکن اب مٹی بھرتے بھرتے جب میں اس کے منہ تک آ گیا تو پھر بیٹی کہنے لگی بابا یہ کیا کر رہے ہیں، بابا میں مر جاؤں گی مجھے باہر نکالیں، لیکن میں نے اس کی ایک آواز نہ سنی اور مٹی اس کے اوپر ڈال کر اسے زندہ درگور کر دیا۔ سنیں گے رحمت للعالمین، جب آپ کی یہ کیفیت ہے ہماری کیفیت ہے تو رحمت للعالمین کی کیا کیفیت ہوگی؟ رحمت للعالمین رسول نے جب یہ منظر سنا اور جب یہ واقعہ سنا کہا یہاں سے اٹھ کے چلا۔ ویسے عمومی قانون یہ ہے کہ جتنے جرائم انسان نے جاہلیت کے زمانے میں کی ہے اسلام آنے کے بعد ہر جرم دھل جاتا ہے، لیکن جس کیفیت کے ساتھ اس نے واقعہ بیان کیا، اللہ کے رسول بیان کیا، تو یہاں سے اٹھ کے چلا جا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تجھ پر عذاب نازل ہو جائے اور میں بھی اس عذاب کے لپیٹ میں آ جاؤں، تو اس اٹھ کر چلا جا۔ بس وہ روتا روتا چلا گیا، لیکن حکم پروردگار ہی آیا، اور یہ پروردگار
اس آیت کے ذریعے ہمیں پتہ چلتا ہے اور اس فرمان کے ذریعے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رحمت للعالمین کو رحمت للعالمین بنانے والا خالق خود کتنا رحمان و رحیم. خدا کی آواز آئی، اے میرے حبیب، اس سے جو غلطیاں ہو گئی تھی وہ زمانے جاہلیت میں ہو گئی، اب تو یہ توبہ کر چکا ہے، اب تو یہ استغفار کر چکا ہے، اب تو یہ دائرہ ایمان میں داخل ہو چکا ہے، لہٰذا میں رب الکریم اس کی اس جرم سے بھی درگزر کرتا ہوں. اللہ اکبر. تو یہ معاشرہ ہے کہ جہاں پر عورتوں کے بارے میں آیتیں نازل ہو رہی ہیں. اچھا، آیت اب تک کیا کہہ رہی ہے؟ جتنا مرد نے کمایا ہے اتنا مرد کے حصے میں، جتنا عورت نے کمایا ہے اتنا عورت کے حصے میں. نہیں عزیزو، اسلام اس سے آگے بڑھ گیا اور خود قرآن کریم کے اندر اس پیغامات ہم تک پہنچتے ہیں. اسلام اس سے آگے بڑھ کر کیا کہتا ہے؟ اسلام اس سے آگے بڑھ کر یہ کہتا ہے کہ اگر تمہارے گھر کے اندر باپ بھی موجود ہے، ماں بھی موجود ہے، باپ مرد ہے، ماں عورت ہے، لیکن اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر ماں کے قدموں میں جاؤ گے تو جنت ہے اور باپ کی دستبوسی کرو گے تو جنت ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ عورت ہونے کے باوجود، ایک درود پڑھ دیجیے محمد وآل محمد. اس کا مطلب یہ ہوا عزیزوں کہ عورت ہونے کے باوجود اسلام نے یہ نہیں دیکھا ہے کہ کون عورت ہے کون مرد ہے، کس نے زحمتیں برداشت کی ہے، کس نے تکلیفیں برداشت کی ہے، اس کا موقع مرتبہ اسلام کی نگاہ میں افضل ہے. تو ماں کو فوقیت دی ہے قرآن کریم نے، احادیث نے باپ کے مقابلے میں. البتہ کبھی کبھار اس موضوع کو بیان کیا جاتا ہے تو یہ بات بھی بیان کرنا ضروری سمجھتے ہیں کہ اگر برتری دی ہے تو کچھ مقامات پر خاتون کو برتری دی ہے مرد کے اوپر، اور کچھ مقامات پر شریعت نے برتری دی ہے مرد کو خاتون کے اوپر. وہ کون سا مقام ہے؟ وہ مقام یہ ہے کہ اگر بیٹی جاتی ہے نکاح کرنے کے لیے تو یہ نہیں کہا بیٹی سے کہ جاؤ ماں سے اجازت لے کر آؤ، توجہ رکھیے گا. اگر کماری بیٹی جاتی ہے نکاح کرنے کے لیے تو حکم پروردگار یہ ہے، شریعت کا حکم یہ ہے، قانون یہ ہے شریعت کا کہ پھر ماں سے اجازت نہیں لینی ہے. اگر کسی کی اجازت واجب ہے تو باپ کی اجازت واجب. کتنا منطقی دین ہے کہ جس کا تعلق احساسات جذبات سے ہوتا ہے اس میں ماں کو فوقیت دیتا ہے، اور وہ کہ جس کے اندر عقل اور منطق سے کام لیا جاتا ہے اس کے اندر باپ کو فوقیت دیتا ہے. اور اسی طریقے سے حدیث سے رسول یہ ملتی ہے کہ اگر گھر کے اندر انسان پہنچے اور بیٹے بھی موجود ہوں بیٹیاں بھی موجود ہوں تو اللہ کے رسول شاہ فرماتے ہیں کہ اگر تم تحفے تحائف اگر خریداری کر کے نکلے ہو اور گھر میں جا رہے ہو تمہارے پاس بیٹے بھی ہیں بیٹیاں بھی ہیں تو ایسا نہیں کہ دونوں کو برابر سے دے دو، کہ اگر بیٹے بیٹیاں دونوں موجود ہیں تو پہلے بیٹیوں کے ہاتھ میں تحفے رکھو پھر بیٹوں کے ہاتھ میں، کیونکہ بیٹوں کو اس سے غرض نہیں ہوتا کہ کس کو پہلے ملنے والا ہے، بیٹوں کو غرض سے ہوتا ہے کہ کتنا ملنے والا ہے. لیکن بیٹیاں احساساتی ہوتی ہے، جذباتی ہوتی ہے کہ نہیں ہمیں پہلے ملنا چاہیے، اس لیے بیٹیوں کو مقدم رکھا گیا ہے. تو اسلام اتنا خوبصورت دین ہے کہ کہیں پر بھی عورت کو ذلیل نہیں کیا گیا، عورت کو حقیر نہیں سمجھا گیا. اور اب میں آپ کے سامنے صحیح بخاری سے خلیفہ ثانی کا جملہ عرض کرتا ہوں. خلیفہ ثانی باقاعدہ صحیح بخاری کا جملہ ہے کہ شاہ فرماتے ہیں کہ کننا فی الجاہلیت لا نعرف شیئا، کہتے ہیں کہ ہم جاہلیت کے زمانے میں عورت کو کوئی چیز ہی نہیں سمجھتے تھے. جاہلیت کے زمانے میں عورت کو کوئی چیز نہیں سمجھا جاتا تھا. اسلام نے آ کر اسے وقار دیا ہے، اسلام نے آ کر اسے عزت دی ہے، اور ایسی عزت دی ہے، توجہ کا طالب، ایسی عزت دی ہے کہ کائنات میں افضل ترین رسول جب اس دنیا میں بھیجا گیا تو بیٹے دیے لیکن اٹھا لیے. کبھی طاہر کو اٹھایا، کبھی طیب کو اٹھایا، کبھی عبداللہ کو اٹھا لیا، کبھی ابراہیم کیا اور اسے بھی اٹھا لیا گیا. لیکن وہ اولاد کی جسے تا قیامت باقی رکھنا تھا اور جس کی اولاد کے سلسلے کو تا قیامت باقی رکھنا تھا اسے یہ کہہ کر عطا کیا کہ انا اعطیناک الکوثر، اے حبیب ہم آپ کو بیٹی کی صورت میں کوثر عطا کر رہے ہیں اور آپ کا دشمن ہے جو بے اولاد رہے گا. سلام زہرا کے لال پر بآواز بلند صلوات. نسل رسول آگے بڑھے گی تو بیٹی کے ذریعے فاطمہ کے ذریعے نسل رسول آگے بڑھے گی. اور پھر یہ بھی محسوس کیجئے گا
کہ حضرت زہرا کے ذریعے جو نسل رسول آگے بڑھی ہے وہ کس وجہ سے بڑھی؟ لوگوں نے کیا کہنا شروع کیا؟ الزام کیا تھا کہ اگر یہ سچا رسول ہے، یہ سچا نبی ہے، تو اس کی کوئی اولاد ہونی چاہیے، یہ سلسلہ آگے بڑھنا چاہیے، یہ ہدایت کا سلسلہ آگے رہنا چاہیے، یہ نبوت کی جو تعلیمات ہے آگے بڑھنی چاہیے۔ بہت توجہ رکھیے گا، اس ظریف نقطے کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں، شاید ہمارے نوجوانوں نے اس سے پہلے کبھی نہ سنا ہو۔ اعتراض کیا تھا ان کا؟ اعتراض یہ ہے کہ اگر یہ رسول سچا رسول ہے تو سلسلہ ہدایت کو آگے بڑھانے کے لیے اولاد کا ہونا ضروری ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دشمن صحیح لیکن جانتا ہے کہ سلسلہ ہدایت آگے بڑھے گا تو اصحاب کے ذریعے نہیں بڑھے گا، اولاد ہی کے ذریعے بڑھے گا۔ اسی لیے سیدہ کائنات صرف ضامن نسل رسول نہیں ہے، ضامن دین رسول بھی ہے۔ دین رسول بھی بچا ہے تو اولاد رسول کے ذریعے بچا ہے۔ اور سیدہ زہرا اس دنیا میں تشریف لائیں، اور پھر ہم بہت مختصر خواتین کی تاریخ کو کہ جنہوں نے کام کیا ہے اور جن کا مقام مرتبہ خود روایات کے اندر بیان کیا گیا ہے، ان کی تاریخ کا مختصر سا جائزہ لے کر بی بی سیدہ زینب کبریٰ سلام اللہ کی طرف آ جاتے ہیں۔ دیکھیے گا کہ سب سے پہلی خاتون کہ جو جنتی خواتین میں شامل ہیں اور جن کے بارے میں اللہ کے رسول شاہ فرماتے ہیں کہ یہ سب جنتی نہیں ہیں بلکہ یہ ایسی جنتی خواتین ہیں کہ جنت ان کے دیدار کا اشتیاق کر رہا ہے۔ جنت منتظر ہے کہ یہ خواتین کب آئیں گی۔ کچھ مرد بھی ایسے ہیں کہ جنت انتظار کر رہی ہے کہ یہ کب آئیں گے، جن میں سلمان ہے، ابو ذر ہے، مقداد ہے، عمار ہے، بعض روایات کے مطابق بلال ہے، بعض روایات کے مطابق حذیفہ ہے۔ ابن ابی الحدید معتزلی نے شرح نہج البلاغہ کے اندر ان روایات کو جمع کیا۔ اسی طریقے سے کچھ خواتین ایسی ہیں کہ جنت انتظار کر رہی ہے کہ خواتین کب جنت کے اندر آئیں گی اور ان نعمتوں سے لطف اندوز ہوں گی۔ ان میں سب سے پہلی خاتون جناب آسیہ سلام اللہ۔ جناب آسیہ کون ہے؟ بہت تکلیفیں برداشت، لیکن صرف تکلیفیں برداشت کر لینا کافی نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ کس مقصد کی خاطر انہوں نے تکلیفیں برداشت کی۔ مقصد یہ ہے کہ یہ کہتی ہے لا الہ الا اللہ، ہم کسی کو نہیں مانتے، نہ فرعون کو مانتے، نہ نمرود کو مانتے، نہ کسی انسان کو مانتے، نہ بت کو مانتے، نہ سورج کو مانتے، نہ چاند کو مانتے، ہم کسی کو خدا نہیں مانتے ہیں سوائے اس خدا کی جو موسیٰ اور ہارون کا خدا، بس اس کو ماننے والے۔ تو تکلیفیں برداشت کی، یہاں تک کہ وہ بی بی بھی شہید ہو گئی۔ آپ جانتے ہیں کس طریقے سے زخم و کتاب نہ لاتے ہوئے ہاتھوں میں کیلیں ٹھوک دی گئی اور اس طریقے سے لہو لہان ہو کر جناب آسیہ سلام اللہ کی دنیا سے رخصت ہو گئی۔ جناب آسیہ کی شہادت ہو گئی۔ پھر آئیے دوسری خاتون کے اوپر جناب مریم سلام اللہ علیہ۔ جناب مریم وہ ہیں، پھر ہمیں نظر آتا ہے جناب مریم بیٹا ملا ہے، بغیر شوہر کا ملا ہے، پروردگار کی طرف سے معجزہ نصیب ہوا ہے۔ جب یہ معجزہ نصیب ہو گیا تو پھر حکم کیا ہے؟ اے مریم تمہیں کلام نہیں کرنا ہے۔ اشارت الیہ، جناب مریم نے اشارہ کر دیا اس بچے کی طرف، تو بچہ کہنے لگا۔ اور پہلے انہوں نے اعتراض کیا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، یہ بچہ کیسے کلام کرے گا جو ابھی گہوارے کے اندر موجود ہے، یہ بچہ کلام نہیں کر سکتا۔ تو جیسے انہوں نے کہا کہ کلام نہیں کر سکتا، وہیں سے حجت پروردگار نے کلام کرنا شروع کر دیا۔ یہ انداز تو ہمیں ویسے ہی نظر آتا ہے کہ جیسے مادر علی مرتضیٰ تھی، خانہ کعبہ کے قریب پہنچی تو کہا کہ یہ حاملہ خاتون خانہ کعبہ کے قریب کیا آ گئی کرنے کے لیے، تو جیسے ہی لوگوں کی طرف سے اعتراض ہوا کہ کیوں آ گئی مادر علی، ویسے ہی دیوار کعبہ شک ہوئی اور بتایا اس لیے مادر علی آئی تھی کہ کعبے میں علی کی ولادت ہو جائے۔ اعتراض ہوا اور فوراً سے جواب ملا، اور کیا فرمایا؟ انی عبد اللہ، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ سب سے پہلے اس چھوٹے سے بچے نے، نوزائیدہ بچے نے یہ کہنا شروع کیا انی عبد اللہ، میں کلام کر رہا ہوں اور میں عیسیٰ ہوں لیکن میں اللہ نہیں ہوں، انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اگر گہوارے میں حضرت عیسیٰ اس طریقے سے کلام کرے تو اللہ نہیں ہے، عبداللہ ہے۔ اسی طریقے سے اگر خانہ کعبہ سے باہر آنے کے بعد
علی مرتضیٰ صحف ابراہیم کی تلاوت کرے، صحف نوح کی تلاوت کرے، صحف موسیٰ کی تلاوت کرے، انجیل تورات کی تلاوت کرے، یہاں تک کہ قرآن کی تلاوت کرے، تو یہ نہ سمجھنا کہ یہ خدا ہے، یہ جان لینا کہ یہی عبد خدا ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ عجب سی کہانی ہے یہ منکر اور کعبہ کی۔ بعض لوگ آج بھی انکار کرتے ہیں کہ نہیں علی کی ولادت خانہ کعبہ میں نہیں ہوئی تھی، تو کسی نے کیا خوب کہا کہ عجب سی کہانی ہے یہ منکر اور کعبہ کی، ادھر سے شک نہیں جاتا، ادھر سے شک نہیں جاتا۔ علی مرتضیٰ نے بھی آ کر بچپنے میں اور نوزائیدہ حالت کے اندر تلاوت قرآن کریم کی، تو یہ نہ سمجھنا کہ یہ خدا ہے، یہ عبد خدا ہے۔ اور جناب مریم نے اس عبد خدا، اس ولی خدا، اس نبی خدا کی خاطر خاموشی کا روزہ اختیار کیا، یہاں تک کہ اپنے اوپر الزامات برداشت کر لیے۔ تو پھر پروردگار کی طرف سے بھی اعلان یہ ہوا، اے مریم تم جنت کی منتخب خواتین کے درشان، تم جنت کی سردار خواتین میں تم بھی شامل ہو۔ تیسری خاتون کا ذکر میں جلدی جلدی اپنی خطبہ بیان کروں، جناب خدیجہ طاہرہ سلام اللہ علیہا۔ بہت پیسے والی تھی، بہت مالدار تھی، بہت ثروت مند تھی، اور عجیب بات یہ ہے کہ بعد میں جو کلمہ پڑھنے والے تھے، فتح مکہ کے بعد جو مسلمان ہونے والے تھے، وہ تو دیکھ چکے تھے کہ اسلام کتنی ترقی کر چکا ہے۔ کمال یہ ہے حضرت خدیجہ کا کہ اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں تھا کہ اسلام کہاں تک جانے والا ہے، ابھی اسلام کا پودا لگا تھا تو اس پودے میں اپنے خون نچھاور کرنے والی ذات کا نام خدیجہ تھا۔ جب درخت نظر آ جائے اور اس کے بعد درخت کے ساتھ جڑ جائے انسان تو کوئی کمال نہیں ہے، ابھی بیج لگایا ہے اور اس وقت سے محنت کرنے والا کوئی شخص تو پھر کمال ہے حضرت خدیجہ طاہرہ۔ اور پھر کمال کی بات یہ ہے کہ وہ جو درخت کو دیکھنے کے بعد مسلمان ہوئے تھے، انہوں نے درخت سے فائدہ بھی بہت اٹھایا ہے۔ حضرت خدیجہ طاہرہ وہ ہیں کہ جنہوں نے پانی دیا ہے تاکہ یہ پودا درخت بن جائے، لیکن خود درخت سے فائدہ نہ اٹھا سکے۔ درخت سے فائدہ اٹھانے سے پہلے ہی دنیا سے وصال فرما گئے۔ تو حضرت خدیجہ طاہرہ انہوں نے بھی اپنا مال، اپنی جان قربان کی ہے اپنے زمانے کی حجت کے لیے۔ اور پھر چوتھی خاتون کی طرف آتے ہیں جن کا نام فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ ہے میرے ساتھ ساتھ، تھکے ہوئے تو نہیں ہے؟ حضرت خدیجہ حجت خدا کی خاطر اپنی جان قربان کرنے والی، حضرت مریم نبی خدا کی خاطر اذیتیں برداشت کرنے والی، حضرت آسیہ نبی خدا کی خاطر اذیتیں برداشت کرنے والی، زخموں کو سہنے والی۔ لیکن حضرت سیدہ کا مقام یہ ہے کہ صرف بابا کی خاطر انہوں نے زخموں کو برداشت نہیں کیا ہے، بابا کے داماد خود ان کے شوہر نامدار علی کے مرتضیٰ کی ولایت کو بچانے کے لیے بھی اپنا خون ایک قربان کرتا ہے، صرف نبی کے لیے نہیں علی کے لیے بھی۔ اور وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی، سیدہ کائنات اس دنیا سے چلے گئے، لیکن وہ نشانیاں چھوڑ کر گئی ہیں کہ ایک کا نام حسن ہے، ایک کا نام حسین۔ بیٹی ایسی عطا کی ہے خدا نے، اور جو بیٹیاں ہیں تو شہزادی زینب کبریٰ اور شہزادی ام کلثوم۔ اب روایت سنیے گا بی بی کے بارے میں۔ ختم مرتبہ رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرماتے ہیں، جیسے بی بی کی ولادت ہوئی، بیٹی نے باپ کی آغوش میں اپنی بیٹی دی، اور جیسے نبی کی آغوش میں بیٹی آئی، روایت یہ کہتی ہے اپنی صورت کو اس بیٹی کی صورت پر رکھا اور بہت چاہت کے ساتھ اپنے سینے سے لگایا اور اپنے آپ سے مس کیا، اور مس کرنے کے بعد بے اختیار آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ ماں تھی سیدہ کائنات سوال کرنے لگی کہ بابا جان یہ کیا کیفیت ہے کہ بیٹی کی ولادت ہوئی ہے اور آپ رو رہے ہیں؟ ارے آپ تو بیٹی کی ولادت پر خوشیاں بانٹتے تھے، آپ تو مبارکباد دیا کرتے تھے، آج رونے کی وجہ کیا ہے؟ کہا میری بیٹی فاطمہ تجھے نہیں معلوم، ابھی جبرائیل مجھ پر نازل ہوئے اور یہ کہہ رہے تھے
کہ آپ جس بیٹی کو اپنے سینے سے لگا رہے ہیں اور اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں، یہی بیٹی وہ ہوگی جو کربلا میں حسین مظلوم کے بعد در در پھیلائی جائے گی، اسیر کر لی جائے گی۔ آپ کی آوازیں بلند ہو گئی ہے۔ میں دو جملے اور بیان کروں اور پھر بیوی کے حوالے سے چند ایک بات بیان کر کے پھر میں منظر مسائل سے قریب ہو جائیں گے۔ آپ کی آوازوں کی اور آپ کے گریے کے لیے پیغمبر کا جملہ سنیے گا۔ بی بی نے یہ سوال کیا، بابا جان یہ بتائیے، دیکھیے عجیب سوال ہے، جب مولا حسین کی ولادت ہوئی تھی تب بھی بی بی نے یہ نہیں کہا تھا کہ بابا کوئی ایسی تدبیر کر لیجئے کہ میرا بچہ حسین بن جائے۔ یہاں جب بیٹی زینب کبریٰ کی ولادت ہوئی تو نہیں فرمایا بی بی نے کہ بابا کوئی تدبیر کر لیجئے کہ میری بیٹی قیدی نہ بنائی جائے۔ یہ فرمانے لگی سیدہ کائنات، بابا اگر یہی تقدیر کے اندر ہے کہ میری بیٹی کو اسیر بنایا جائے گا تو پھر یہ بتائیے جو میری بیٹی پر روئے گا اس کو کیا اجر ملے گا؟ تو اللہ کے رسول بیان فرماتے ہیں، اے سیدہ تیری بیٹی زینب کبریٰ پر جو رونے والے ہوتے ہیں ان کا وہی مقام ہوگا جو ان کے بھائی حسن و حسین پر رونے والوں کا مقام ہے۔ میں پہنچ گیا 15 رجب تک۔ اے ام المصائب بیوی، آپ کی ماں کا لقب ام ابیہا تھا، اور ام ابیہا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو باپ کی ماں ہو، لیکن آپ کی بیٹی کا لقب ام المصائب ہے، جو مصائب کی ماں ہے۔ ماحول ایسا بن گیا ہے کہ بس میں اب بیوی کے بارے میں کچھ مزید نہیں بیان کر سکتا، ورنہ واقعی بیوی کی آپ زندگی دیکھیے، صرف ایسا نہیں ہے کہ مصائب کے پہاڑ ہیں جو سیدہ پر توڑے گئے ہیں، بلکہ 7 سال انہوں نے زندگی گزارنے کا جو سلیقہ سکھایا ہے وہ کتنا خوبصورت ہے۔ اور اس سلیقے کے اندر ایک جملہ یہ ہے کہ جب دربار ابن زیاد میں پہنچی ہے تو ابن زیاد نے کہا ہے کہ تیرے ساتھ بہت اچھا کیا خدا نے، تیرے مردوں کو قتل کر دیا، تیری عورتوں کو اسیر بنا لیا۔ تو سنیں گے اس سے سیدہ کائنات سیدہ زینب نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمانے لگی، اے ابن زیاد پروردگار کی طرف ان چیزوں کی نسبت نہ دے، ما رأیت الا جمیلا، خدا کی جانب سے ہم نے اس و جمال کے علاوہ دیکھا کیا ہے؟ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ تھوڑی تھوڑی سی ہم باتیں سنتے جائیں گے شہزادی کے بارے میں تو ایک درس لے کر یہاں سے اٹھ سکیں گے۔ سیدہ کائنات نے جملہ شاہ فرمایا، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ صرف یہ نہیں ہے کہ بیوی کی توحید کتنی مضبوط تھی، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بیوی نے یہ سکھایا ہے اگر تمہارے اوپر مشکلات آ جائیں، مصائب آ جائیں، پریشانیاں آ جائیں تو یہ یاد رکھنا کہ ایک خدا ہے جو تمہاری مشکلات کو دیکھ رہا ہے۔ خدا سے کبھی بھی بدگمانی نہ کرنا، خدا سے کبھی بدظن نہ ہو جانا۔ خدا تم سے اتنی محبت کرتا ہے کہ جتنی 70 مائیں تم سے محبت نہیں کرتا۔ خدا تم سے بڑی محبت کرتا ہے، اور یہ منظر وہ ہے جو ہمیں کربلا میں بھی دکھائی دیتا ہے۔ مجھے معاف کیجئے گا جو سادات یہاں پر موجود ہیں، تو ان سے دست سے رب جوڑ کر یہ جملہ کرنا چاہتا ہوں تاکہ اس مطلب کو میں مکمل کر دوں۔ جب شہزادے علی اصغر مولا حسین کی آغوش میں تھے اور 3 دن کے پیاسے بچے نے اپنی زبان کو اپنے لبوں پر کھلانا شروع کیا، وہاں سے عمر صاحب نے کہا، اختہ کلام الحسین، اے حرملا حسین کے کلام کو قضا کر دے۔ ارے کیسے قضا کیا جاتا ہے بچوں کی باتوں کو؟ کیسے بھی قضا کیا جاتا ہے کہ 3 دن کے پیاسے بچے کے لیے 3 بھال کا تیر چلایا جائے؟ اور روایت پر یہ کہتی ہے، تیر ایسا تھا جو بچے کی جب گلوے مبارک پر لگا تو علی اصغر ایک کان سے دوسرے کان تک زبا۔
اجرکم علی اللہ، ہاں حق بنتا ہے کہ ایسے ہی مولا حسین پر ان کی اولاد پر گریہ کیا جائے، لیکن اب جملہ سنیے گا، روایت کا جملہ یہ ہے کہ باپ اس 6 مہینے کے بچے کو لے کر کبھی خیمے کی طرف جاتا، کبھی پیچھے مقتل کی طرف آتے ہیں، کبھی خیمے کی طرف بڑھتے ہیں، کبھی مقتل کی طرف آتے ہیں۔ اس کے بعد جملہ یہ ارشاد فرمایا جو مقاتل کی طرف موجود ہے، فرماتے ہیں کہ حول اللہ علیک، پروردگار نے یہ منظر میرے لیے آسان کر دیا، کیوں؟ کیونکہ بِأَنَّهُ عَيْنَ اللَّهِ، کیونکہ یہ اللہ کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر بڑی سی بڑی کوئی مشکل آ جائے، یاد رکھنا خدا کی نگاہیں تمہارے اوپر موجود ہے، خدا سے کبھی بزد نہ ہونا، خدا کے لیے کبھی بدگمانی پیدا نہ کرنا، خدا تمہاری مشکلات کو جانتا ہے، جتنی مشکلات زیادہ ہوں گی اتنا مقام زیادہ ہوگا، جتنی پریشانیاں زیادہ ہوگی جنت میں اتنے ہی تم امیر جنت کے قدموں میں دکھائی دو گے۔ اس لیے دنیا کی مشکلات کو دیکھ کر پریشان نہ ہو جانا۔ بس عزادارو زینب کبریٰ کی مشکلات کا بیان سننے کی کیا کسی میں طاقت ہے؟ کوئی ایک عالم تھا جو سوچ رہا تھا کہ حسین مظلوم پر زیادہ مشکلات آئی یا ان کی بہن شریکت الحسین پر زیادہ مشکلات آئی۔ ایک مرتبہ سوچنے لگا، عالم دین تھا، کتابیں پڑھی ہوئی تھی کہ علی اکبر کا لاشا کس نے اٹھایا ہے، قاسم کا لاشا کس نے اٹھایا ہے، عباس کا لاشا کس نے اٹھایا ہے۔ ساری مسائل کو پڑھنے کے بعد ایک مرتبہ اس نتیجے پر پہنچا، شاید دستے ادب جوڑا ہوگا اور مولا سے معافی مانگ کر یہ کہا ہوگا اے میرے مولا مجھے معاف کر دیجیے گا، لیکن میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ وہ مصیبتیں جو آپ پر آئی تھی، آپ کی بہن ان مصیبتوں کو دیکھ رہی تھی، لیکن جو مصیبتیں آپ کی بہن پر آئی سنیں گے مسائل کا آغاز کہاں سے ہوا ہے؟ جب شام غریب آئے، یہ بچے تصویر کے دانوں کی طرف بکھر گئے۔ سب سے پہلی ذمہ داری ہے وہ بی بی جو اب تک عباس کے سہارے جیتی تھی، اب تک حسین کے سہارے جیتی تھی، شاعری کہتا ہے کہ درد و علم کا مرکز احساس بن گئی، بے آس قافلے کے لیے آس بن گئی، دن ڈھل گیا تو شام غریبہ کے ساتھ ہی بیٹی علی کی حضرت عباس بی بی آپ کو غم نہ دے، ان آنسوں کے صدقے میں ہم سب کو شام کی زیارت نصیب ہو، ام المظالم کے روزی کو دیکھنا نصیب ہو۔ عزادارو سنیں کہ کیسے حضرت عباس بنی، سارے بچوں کو اب جمع کرنا ہے، زینب کبریٰ کو جمع کرنا ہے، ایک ایک بچوں کو جمع کیا گیا۔ کیسے بچوں کو جمع کیا؟ ارے کچھ بچے ایسے جو ٹوٹے ایسے کہ جیسے مقتل کی طرف چلے گئے۔ بی بی دوڑتے ہوئے آئی، کیا دیکھا کہ ایک بچہ ایسا ہے جو دوسرے بچے کے بغل میں موجود ہے، دونوں بچوں کو اٹھانا چاہا، لیکن جیسے ہی ہاتھ لگایا دونوں کے لاشیں ٹھنڈے دل میں کہا ہوگا اے بھیا حسین، اب جب ساتھ دینے کا وقت آیا، بھیا تم نے ہمارا ساتھ چھوڑ دیا، لیکن نہیں کوئی شکایت نہ کی، بچوں کو بھی خیمے میں لے کر آ گئی، 4 سالہ سکینہ کو بھی خیمے میں لے کر آ گئی، لیکن صرف بی بی کی ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ بچوں کو ایک جگہ پر جمع کرے، بلکہ سید سجاد کو بھی بی بی ہی کو بچانا ہے۔ اور سنیں کہ حضرت عباس کیسے بنی ہے بی بی؟ ایک مرتبہ کوڑے لگنا شروع ہوئے، تازیانے برسنا شروع ہوئی، کیا ہوا؟ شہزادی ام رباب کو تازیانے لگے، شہزادی ام کلثوم کو تازیانے لگے، کسی بھی بی بی کو تازیانے لگے۔ کون کس کے پاس آ کر شکایت کرتا تھا؟ ساری بی بی علی کی بیٹی کے پاس آ کر کہتی تھی اے بی بی ہمیں تازیانے۔ میرا سوال یہ ہے ساری مستورات سے، جب ہر مستور کو بھی کوڑا لگتا ہوگا، آدھی ہوں گی شہزادی زینب کے پاس، لیکن جب زینب کبریٰ کو تازیانے لگتا
قتل گاہ میں اپنے بھائی حسین کے پاس آتی ہوگی اور روایت یہ کہتی ہے بھائی بہن زینب قتل گاہ اپنے بھائی کے لاشے پر پہنچی، لیکن بھائی کے لاشے پر پہنچنے کے بعد فرمانے لگی انت اخی یا حسین، اے حسین کہ تو ہی میرا بھائی حسین۔ جیسے یہ جملے کہے تاریخ میں آگے کا جملہ موجود نہیں ہے، لیکن میرا دل یہ کہتا ہے جیسے اپنے بھائی کو دیکھ کر کہا ہوگا کہ تو ہی میرا بھائی حسین ہے، اس بے سر لاشے سے آواز آئی ہوگی انت اختی یا زینب، اے بہن زینب کیا تو میری بہن سے؟ ارے جس کے سر میں رات کی تاریکی میں بھی چادر ہوتی تھی، ارے تیری چادر کو کس سے چھین؟ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ اے عمر مذاہب بیوی کے مذاہب بہت ہیں، جگر تھام کے سنتے جائیے گا، سیدہ زینب کے پرسے کو قبول کرتے جائیے گا۔ میں ایک روایت آپ کی بیان کرنا چاہتا ہوں۔ ایک ذاکر تھے جن کا نام سلطان علی ہے، جو تبریز سے تعلق رکھتے تھے، بہت بڑے نواخان تھے۔ جب انہوں نے زیارت ناہیہ پڑھی، امام زمانے کی زیارت ہے، زیارت ناہیہ پڑھی تو اس کے اندر جملہ پڑھا لَأَبْقِيَنَّ عَلَيْكَ بَدَلَ الدُّمُوعِ دَمًا، اور میرا زمانے کا امام ایسے روتا ہے کہ آنکھوں سے آنسو نہیں، خون کے قطرے ٹپکتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک حال پیدا کیا، ایک کیفیت پیدا ہوئی، اور اس کیفیت کے اندر کیا دیکھا کہ زمانے کے امام تشریف لے آئے۔ ایک مرتبہ سوال کیا مولا بتائیے آپ کون سی مصیبت پر خون کے آنسو روتے ہیں؟ سوال کرتا جاتا ہے، جواب دیتا جاتا ہے ہاں مولا مجھے اندازہ ہے آپ کو علی اکبر کی مصیبت پر خون کے آنسو آتے ہیں۔ سنیں گے میرے مولا نے کیا جواب دیا؟ کہا کہ ہاں علی اکبر کی مصیبت بڑی مصیبت تھی، لیکن وہ مصیبت جس پر میں خون کے آنسو روتا ہوں وہ مصیبت اتنی بڑی ہے کہ اگر علی اکبر اس مصیبت کو دیکھ لیتے وہ خود بھی خون کے آنسو روتے ہیں۔ کہا کہ اچھا پھر عباس علمدار کی مصیبت ہوگی؟ ہاں عباس علمدار کی مصیبت بڑی مصیبت تھی۔ زمانے کے بعد کہتے ہیں عباس علمدار ابو الفضل عباس کی مصیبت بہت بڑی مصیبت، لیکن اگر عباس بھی زندہ ہوتے اس مصیبت کو دیکھتے وہ بھی خون کے آنسو روتے ہیں۔ کہنے والے نے کہنا شروع کیا میں سمجھ گیا مولا وہ آپ کے جو سید الشہداء مولا حسین کی مصیبت ہوگی، جب وہ تیروں کے ساتھ چھٹے ہوئے زمین کربلا پر گرے، آپ برداشت نہ کر سکے، آنکھوں سے خون جاری ہو گیا۔ کہا کہ نہیں وہ مصیبت ایسی ہے اگر حسین اس مصیبت کو دیکھ لیتے تو حسین بھی خون کے آنسو روتے۔ کہ مولا اب تو میرے ذہن میں ساری مصیبتیں ختم ہو گئی، آپ بیان کیجئے کون سی مصیبت ہے؟ کہا کہ جب حسین مارے گئے پھر عمر سعد کی فوج نے حملہ کیا، خیموں کو جلایا گیا، جب بیویاں خیموں سے باہر آئی نیزوں کے ذریعے بیویوں کی چادریں چھینی گئی، علی و زہرا کی بیٹی کی چادر ان ملعون نے جو چھینی۔ اگر اس منظر کو علی اکبر دیکھ لیتے، عباس دیکھ لیتے، آقا حسین دیکھ لیتے، وہ خود خون کے آنسو روتے۔ زینب کبریٰ کی اسیری وہ اسیری، میں آج بھی خون کے ماشاءاللہ مولا سلامت رکھیے، مولا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ مولا آپ سب کو ان آنسوں کے صدقے میں جواہر حضرت زینب سلام علیہ میں جگہ نصیب فرمائے، شہزادی زینب کبریٰ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگارا ہم یہاں پر کریم اہل بیت کے روضے پر آئے ہیں، یہ بیوی وہ ہے کہ جو شبیہ ہے امام رضا، اور آج جن کی مجلس ہم نے پڑھی ہے اور آپ نے اس میں شرکت کی ہے وہ بیوی بھی شبیہ ہے مولا حسین۔ بیوی معصومہ قم نے بھی سفر کیا تھا تو بھائی کے بغیر سفر کیا تھا، لیکن کم از کم اتنا ہے کہ جب قافلے پر حملہ ہوا تو قم کی سرزمین پہ جگہ مل گئی۔
اور جب سفر کیا تھا تو امام رضا کے بغیر کیا تھا، لیکن باحجاب ہو کر کیا تھا، پورے پردے کے اندر کیا تھا. لیکن ہائے زینب کبریٰ کہ جنہوں نے سفر کیا ہے تو بھائی کے بغیر کیا، نہ صرف بھائی کے بغیر کیا ہے بلکہ چادروں کے بغیر کیا. اللہ اکبر. دربار ابن زیاد کا ایک جملہ آپ کو بیان کروں. کسی ذاکر نے پڑھا تھا، جب اس نے جملہ پڑھ لیا دوسرا جملہ پڑھنا چاہتا تھا. ایک مرجع وہاں پر موجود تھے، انہوں نے کہا کہ بس ہمیں اسی ایک جملے پر رونے دے، اس سے زیادہ کچھ بیان نہ کر. جملہ کیا پڑھا تھا؟ کہتا ہے کہ دخلت زینب علی ابن زیاد. اے عزاداروں سب کو یاد کرو، جب شہزادی زینب کبریٰ ابن زیاد ملعون کے دربار میں پہنچی، گریا ہوا، لوگ روئے. دوسرا جملہ پڑھنا چاہتا تھا، اس مجتہد نے روک دیا. کہا تجھے معلوم ہے تو نے کیا کہہ دیا؟ ارے یہ کون سے خاندان کی بیوی تھی جو کس حالت میں اس ملعون کے دربار میں لائی گئی؟ یہ انبیاء کے گھرانے کی بیٹی ہے، جہاں سے حجاب چلا ہے، جہاں سے درس چلا ہے، جہاں سے نماز چلا ہے، جہاں سے اسلام چلا ہے، اس بی بی کو بے مخنہ و چادر شرابی کے دربار. بس یہی مصیبت کافی ہے. عزاداروں، شہزادی زینب کبریٰ کے صدقے سے اب دعا مانگتے ہیں، پروردگارا جو حاجات لے کر حاضرین آئے ہیں، پروردگارا تمام کی حاضرین کو تمام کی حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. پالنے والے بحق سیدہ زینب ہم سب کو وہ زندگی عطا فرما کہ جو محمد و آل محمد کی سیرت کے مطابق. پروردگارا محبت محمد و آل محمد سے ہمارے دلوں کو سرشار فرما. پروردگارا جس طریقے سے بیوی نے اپنے دونوں اولاد مولا حسین کی خدمت میں پیش کی اور دونوں کو شہادت کا جام نوش فرمایا، پروردگارا اسی طریقے سے ہمیں اور ہماری اولاد کو شہادت کی موت نصیب فرما. پروردگارا زندگی اور آخرت میں مولا حسین کی ہمراہی ہم سب کو نصیب فرما. پروردگارا شریکت الحسین کا واسطہ دیتے ہیں، بالخصوص بی بی کی ذات و ذات ہے کہ جن سے اولاد کے سلسلے میں دعائیں قبول ہوتی ہے. پروردگارا جو صاحبان اولاد ہیں انہیں اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما. پالنے والے شہزادی زینب کبریٰ کے صدقے میں تمام مریضوں کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما. پالنے والے تمام شیعان حیدر کرار کی محبان اہل بیت کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. پالنے والے جو زائرین کریمہ اہل بیت کے روزے پر حاضر ہوئے ہیں، پروردگار انہیں خیر و عافیت کے ساتھ اپنے وطن لوٹنا نصیب فرما. پالنے والے بحق محمد و آل محمد بحق شریکت الحسین، پروردگارہ بے جرم اسیروں کو رہائی کی خبر نصیب فرما. پالنے والے بحق محمد و آل محمد اس مجلس عزا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. پالنے والے اس مجلس عزا کے جتنے بھی منتظمین ہیں، بالخصوص ناصر انقلابی صاحب کی جو واقعی بڑی یہاں پر خدمات انجام دے رہے ہیں، پروردگارہ ان کی نیک توفیقات میں اضافہ فرما. پالنے والے کوئی غم نہ دینا سوائے غم حسین کی، زندگی اور موت اہل بیت کے ساتھ محشور فرما. اور پروردگارہ مولا حسین کی آخری فرزند حضرت حجت بن الحسن کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ان کے عاشقین محبین سچے جانے والے اور ماننے والوں میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين.